والعصر کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ نہ بتائیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشلی خواتین، دس از the most subjective ayat, maybe the most in the in all of the Quran. اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے زوم آؤٹ کروایا انسان کو. اللہ صرف اثر نہیں ہے نا، پتہ نہ ہوگا ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے یہاں پہ اثر لگا اللہ کا مطلب اللہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے آپ وہ نہ کریں. مارج کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے لاہور کے ٹاپ اسکالر ہیں جنہوں نے مجھے بھی تبصرہ کیا ہے کہ یہ آپ نے مارج کے ترجمے میں کیوں پورٹل نکالی ہے؟ مارج کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ بتائیں سورہ اثر میں کیا مطلب ہے؟ اسپیشلی خواتین. والعصر کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ نہ بتائیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں کھا رہے. نہیں آپ نے مجھے پتا میتھس کہاں سے کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں اٹھا رہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھاتے تو آگے والی فالوئنگ آیت یہ نہ ہوتی جو ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، غور سے سمجھیں. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچنا. میری قسم انسان نقصان میں، نعوذ باللہ. غور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ is going to give. Whenever he's going to talk about himself, he's going to give. Okay? This is the most subjective ayat. Maybe the most in the in all of the Quran. اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے زوم آؤٹ کروایا انسان کو کہ اس لیے میں کہتا ٹائم نہیں، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی زمانہ تھا. یاد ہے کس نے پوچھا سوال؟ وہ زمانہ بھی یاد کریں یا وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے، پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ قرآن نے بتایا وہ وقت سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس کو بھی فیکٹر ان کریں گے ہم، اور اس کو بھی فیکٹر ان کریں گے جب وقت نہیں ہوگا. So you need to understand psychology of the word time is a very inferior psychology. Psychology اور زمانہ تو پتہ نہیں کسی کو، تو مجھے آتا مطلب ہی نہیں پتا چلا. اس زمانے کا مطلب مجھے نہیں سوچتا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ لائن ڈرا کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے. عصر یہ تو جامعیت کی بات ہو رہی ہے. we are when Allah says عصر تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں عصر. ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی دو زمانے نہیں دیکھتا، تو کسی ایک بندے کے لیے نہیں اللہ نے کہا عصر. یہ صرف ان انبیاء کے لیے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ایٹ میکس. اگر آپ سوچیں بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی دکھائی ہیں، ساری سب انبیاء کو تو نہیں دکھائی نا، کچھ کو تو دکھائی ہیں، لیکن ان سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. مگر عام انسان کو اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کہ جو جس طرح تجھے پتا ہے اس طرح میں تجھے بتا رہا ہوں والا عصر. نو، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان نے بتایا یہ کہ جس طریقے سے اللہ جانتے ہیں عصر کو، یہ اس کی قسم ہے کہ تو نقصان میں ہے، تجھے پڑھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، سو ناؤ وی نیڈ ٹو سی. اتنا بڑا زوم آؤٹ ہو گیا، اتنا بڑا پیچھے کیا کیمرہ کہ پوری کائنات کی زیرو سے لے کے اینڈ تک تجھے دکھائی جی والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ اس کو عربین پوائنٹ. میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں عربی سیکھ، عربی خدا کا واسطہ آپ کا IQ خالی عربی سیکھنے سے ہی بڑھ جائے گا، کیونکہ قرآن میں جیسے ہی ہوتا لگے گا آپ کو پھر اردو کا اگر ضرورت نہ پڑی کہانی آپ نے آدھی کہانی طے کر لی. ابھی کل میری فون کے اوپر پھر ایک گولی چلی ہے میرے اوپر. کیا سورہ معارج کے اندر کیا ہے ترجمہ؟ سورہ معارج کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے لاہور کے ٹاپ اسکالر ہیں جنہوں نے مجھے بھی تبصرہ کیا ہے کہ یہ کہ آپ نے معارج کے ترجمے میں کیوں پورٹل نکالی ہے. معارج کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ میں سے کون ہے جو سورہ معارج میں معارج کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ پورٹل نہ لازم نہ بولو، ادھر نہیں لکھا ہوا نا، جو نہیں لکھا ہوا ادھر نہ پڑھے. آپ کے ذہن میں جو بھی ہے لکھا کیا ہوا ہے؟ یا راستہ لکھا ہوا ہے، بالکل راستے. آف کورس معارج ہے نا، ٹھیک ہے، معراج نہیں معارج. معارج کا مطلب جمع ہے نا. سو راستے کدھر کے؟ وہ لکھا ہوا ہے ادھر. میں نے نہیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. راستے کدھر کے؟ کیا آیت کس کو یاد ہے؟ آیت آسمانوں کے راستے، یا آسمانوں کے راستے. آسمان یہ اردو میں لفظ آسمان ہے، اللہ نے دنیا آسمان لکھا نا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کس کو آسمان کہتے ہیں؟ اس آسمان کو. تو ہم کسے آسمان کہتے ہیں؟ اس آسمان کو. تو اردو میں آسمان اور عربی میں سماوات، سائیکالوجی میں فرق آ گیا. ابھی تک پاکستانی اسکالر اس آسمان سے باہر نہیں جا سکتا. دیٹس دی اونلی پرابلم. اور قرآن پاک اس آسمان کے پردے کب کے پہاڑ کے اوپر سے اوپر نکال چکا ہے. ہر موقع کے اوپر نشانی اوپر سے آ رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے ہی آپ اردو کے پر لگا کے قرآن پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے کچھ چیزیں لکھی غلط ہوئی. نعوذ باللہ. اردو کا یہ مسئلہ ہے. انگلش میں یہ مسئلہ اتنا نہیں نظر آیا مجھے. عبد الحلیم کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں.
ایٹ لیسٹ میں ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں, یا تقی عثمانی صاحب کی جنرل ٹرمینالوجی انہوں نے بالکل پکڑی ہوئی ہے کہ میں جہاں پہ سبجیکٹو لازم ہے سبجیکٹو رکھوں. تقی عثمانی صاحب کا بہت پاورفل ترجمہ ہے. میں انگلش کی بات کر رہا ہوں, میں نے اردو کا نہیں پڑھا, یا میں نے اردو کا پڑھا انگلش کا نہیں پڑھا. بہرحال انہوں نے جو بھی کیا وہ تقی عثمانی صاحب کا اور عبدالعلیم صاحب کا. سو ٹائم یہاں پہ ایسے ٹائم نہیں لکھا. اوکے زمانہ لفظ دیکھیں میں ہوں جی, اس میں وہ عربی میں تو عصر کا ورڈ نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی, تو والعصر اس کے کانٹیکس میں تو بھی وہی سمجھ آتی کہ اللہ رب العزت کی طرف بھی اشارہ ہے. ہاں دارال آپ پڑھیں اس کو دونوں اکٹھی, یہ خود ہی if A equals to B, B equals to C, then A equals to C, یہ نہ کریں یہاں پہ, یہ مشورہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ صرف عصر نہیں ہے نا, پتہ نا آپ کو اس بات, ہم سب کو پتہ ہے. ہم نے یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جہاں پہ اثر ہے اللہ مطلب اللہ ہے, نعوذ باللہ, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے آپ وہ نہ کریں. جی پوچھ لو آپ جہاں پہ بھی آپ. جی 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 خیر ہے, آپ جہاں پہ بھی پوچھیں. جی ہاں وہاں پہ تو ہے ٹائم, جنت بھی سب جو حدیث ہمیں ملی اس کے لحاظ سے تو باہر ہے. فجر کا وقت قائم رہے گا, ویسے لفظ دائمی ہے. جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ابدا کا کیا مطلب ہے؟ ابدا ٹائم کے خلاف لفظ ہے, یہ سیگا وقت کا نہیں. ابدا ہے وقت کی گرامر میں, مگر وقت کو توڑتا ہوا نکل رہا. ابدا کیا, وہ گھڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں, یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اور اس کا کوئی فائدہ ہے اس ٹائم کا؟ سمجھ لیں کہ بندے کی گھڑی بچ گئی کاریا میں, سمجھ لیں ٹھیک ہے, اور اس نے کہا یا اللہ میری گھڑی بچ گئی تھی, مجھے جنت میں لے کے آنے دیں. میں جواب آپ کو دے رہا ہوں, اچھا پوچھیں, میں آپ کو جلدی کر دیتا ہوں. ایک بندے کی جنت میں کھڑی ہے, اب میرے والی کھڑی ہے ٹھیک ہے, اچھا تو سمجھ لیں کھڑی ہے میرے پاس ٹھیک ہے, جنت میں کھڑی ہے میرے پاس, تو میں کیا کروں گا, کل 3 بجے ملیں گے ٹھیک ہے. سوچیں اپنے دوست سے کہوں گا, تو دوست بتائے گا یہ لو 3 بج گئے آ جا مل لیتے ہیں. کیا کروں گا اس گھڑی کا, یہ والا وقت نہیں جنت میں ٹھیک ہے. جی جی بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ جس کو بھی اسپیس ٹائم سے باہر لے کے آئے. اب میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ سورہ کہف کے اندر حضرت خضر نے جو کام کیا اور صاحب بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا آپس میں ٹائم ڈائمینشن کا ڈفرنس تھا, which is one of the dimension. Time is one of the dimensions. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خضر وقت کی کیا اثر آتا ہے, میں بتا رہا ہوں ڈگریز ہیں, نظر آتا ہے. چلیں let's begin the session on this question. کسی کا کوئی رائے تو نہیں کیا کچھ, کیونکہ یہ سوال ہے. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, کیونکہ لڑکیاں سوچتی کم. جسے مانے نا مانے, اسی کا تو رونا رو رہا ہوں. 3-4 سال ہو گئے ہیں. مسلمان بہن میری سوچ